السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جو انہوں نے جھنگ صدر میں کیا تھا، اور موضوع تھا توحید کی پہچان۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ تو پھر ممبر رسول کیوں کہو، پھر ہوٹل بنا ڈالو۔ میں ضعیف آدمی اپنا مغز چاٹتا ہی رہوں گا اور تم بات کو نہیں سمجھو گے، اللہ اللہ، کہو گے نہیں کہ بخاری صاحب بات سمجھ لیا ہے ہم نے۔ نیکی عبادت کرو ضرور، مگر کوئی نیکی توحید نہیں ہے، کوئی عبادت توحید نہیں۔ اتنی بات اگر تم نے سمجھ لی تو پھر شیطان کی ریڑھ کی ہڈی تم نے توڑ ڈالی۔ بڑا فریب وہ یہی دیتا ہے، واہ تسبیح پڑھ لو جنت میں جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں تسبیح ایک کی وجہ پڑھو 10، مگر تسبیح جنت میں نہیں لے جا سکتی، جنت میں توحید لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ توحید کیا ہے؟ کیوں عزیز تھک گئے؟ جب کام کی بات ہے تو آپ چل دیے، آپ تو کام کی اب میں کرنے لگا اور میرے عزیز تھک گئے۔ میرے عزیز توحید کیا ہے پھر؟ توحید ایک منفی کردار ہے، توحید مثبت فعل نہیں، توحید ایک منفی فعل ہے۔ یعنی توحید ایک کام نہ کرنے کو کہتے ہیں، اللہ، کسی کام کرنے کو نہیں کہتے، ایک کام نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلے اتنی بات سمجھ لو، پھر میں آگے کروں بات۔ سمجھ لیا بھی ہوئی کہ توحید ایک کام نہ کرنے کا نام ہے۔ توحید کوئی کرنے کا کام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جائیداد گھر لٹا دو گے تو سخاوت ہوگی، توحید نہیں ہوگی۔ میدان جنگ میں جان دے دو گے تو شہادت ہوگی، جہاد ہوگا، توحید نہیں ہوگی۔ اللہ، روزانہ روزہ رکھو گے تو صائم الدہر کہلاؤ گے، توحید نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ توحید ایک کام نہیں کرو گے تو موحد کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کروں اب، جو لوگ نیند میں سرشار ہیں وہ جاگیں تو پھر عرض کروں، جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ عزیزان محترم، میرے عزیزوں، توحید شرک نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ کب تک زندہ باد؟ لکھ تو دو، اللہ، بہت دیر تک۔ پھر آگے کوئی کام کی بات کیا کرو، کوئی دعا بھی کام کی دیا کرو۔ یہ کہو کہ اللہ خاتمہ بخیر کرے، اللہ آخرت اچھی کرے۔ زندہ باد کیا مانا؟ وہ تو جو وقت مقرر ہے، ایک سیکنڈ میں آگے کر سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو۔ قربان جاؤں سیدنا علی پر، کیا عجیب بات کی، علم کا بادشاہ ہے۔ کیا عجیب بات کی حضرت مولانا، کیا عجیب قول فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میری موت میری زندگی کی حفاظت کرتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری موت میری زندگی کی محافظ ہے۔ کتنا بلند قول ہے۔ اب جس کی موت زندگی کی محافظ ہو، وہ موت سے ڈرے کیسے؟ وہ میدان جہاد میں دشمن سے ڈرے کیسے؟ وہ تلوار کو چومے کیوں نہ؟ جس کی موت زندگی کی محافظ ہو۔ کیا مقصد ہے؟
یعنی جب تک موت نے نہیں آنا زندگی کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہی نہیں. جب موت نہیں آنا جب تک زندگی کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہی نہیں. نہ تلواریں، نہ نیزے، نہ بھالے، نہ گولیاں. اور جب آ جائے گی موت، وقت آ جائے گا ختم. تو موت ہماری زندگی کی محافظ ہے. بڑا عجیب کلمہ فرمایا. عزیزان محترم، کیا ایک بات تو ختم کریں. کیا میں نے عرض کیا؟ اتنا لفظ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا کہ توحید شرک نہ کرنے کو کہتے ہیں. اسی لیے اب سارا قرآن کھول کر پڑھو تو ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرکوا باللہ. ہر جگہ شرک کی نفی ملے گی. توحید شرک کی نفی کا نام ہے. توحید شرک کی نفی کا نام ہے. اب سوال دوسرا پیدا ہو گیا کہ شرک کیا ہے. پہلے یہ بات سارے عزیز کہو، سمجھ میں آ گئی تب میں آگے چلوں. استغفر اللہ، یہ کیا 11:15 بج گئے؟ میں تو ڈر گیا تھا. جب آپ کے 12 بج جائیں بھی اطلاع دے دینا، میں ختم کر دوں. 12 بجے کے بعد میں نہیں جایا کرتا آگے. ہاں میرے عزیزوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ توحید یاد رہے گی کہ نہیں؟ توحید کسی عمل کے کرنے کو نہیں کہتے. بڑے سے بڑا عمل ہو اس کے کرنے کا نام توحید نہیں ہے. توحید ہے شرک نہ کرنے کا نام. افسوس یہ ہے نہ عزیزوں نے توحید کو سمجھا تھا نہ شرک کو سمجھا. اب سوال یہ آ گیا کہ شرک کیا ہے. اب وہ عرض کروں. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، توجہ، پہلے ماحول کی بات کروں پھر صحیح بات کروں. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شرک ہے غیر اللہ کی عبادت کا نام. اللہ کی عبادت نہ کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. لوگوں کا عام طور پر خیال یہ ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا اور غیروں کی کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. اس میں بھی شیطان نے بڑا فریب دیا ہم کو. میرے عزیز توجہ فرمائے، میں حقیقت کھول دوں. شرک میرے عزیزوں کہتے ہیں، توجہ توجہ، شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، پھر کرنا، پھر کرنا، پھر کرنا، اور ہمیشہ اور کبھی کبھی قسمت کا مارا غیر اللہ کی بھی عبادت کر لے تو اس کو شرک کہتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے آپ کے تخیل میں اور میرے فکر میں. آپ کا کیا مانے؟ لوگوں کا. عوام نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شرک کہتے ہیں خدا کی عبادت نہ کرنے کو اور غیر اللہ کی پوجا کرنے کو. یہی میرا خیال ٹھیک ہے نا؟ اور حقیقت کیا ہے؟ قرآن سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شرک کہتے ہیں، دیکھیے نا ہم کتنے ظالم ہیں، معاف کرنا. یعنی ہم دوسری جماعت کے بچے کا کام بھی نہیں کر سکے. بھائی ہمادانی اتنا پڑھے لکھے عالم ہو کر دوسری جماعت کے بچے کا کام بھی ہم نہیں کر سکتے. دوسری جماعت چوتھی جماعت کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی شرک کا معنی کہے گا کہ شراکت، حصے داری. تو میرے بھائیوں، حصہ داری تب ہوگی جب ان کا حصہ دو گے تو حصہ داری ہوگی، اور اگر خدا کا حصہ نہیں دو گے تو وہ شرک کیسے بنے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر خدا کی عبادت نہیں کرے گا اور ساری غیر کی کرے گا تو وہ شرک کیسے بنا؟ شرک تو تب بنے گا جب پہلے خدا کا حصہ دے گا عبادت کا اور ہمیشہ خدا کا حصہ دے گا. یہ لفظ میں دانستہ کہہ رہا ہوں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ عرض کروں گا.
मुशरिक हमेशा खुदा की इबादत करता है और सारी उम्र में कभी भूल कर गैर की भी कर लेता है। इस पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं? इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि गंदी औरत सारी उम्र अपने मर्द की वफादारी करती है, बच्चे जनकर उसको देती है, उसके मेहमानों की खातिर तवाज़ो करती है, नाश्ते तैयार करती है, उसके बच्चों को स्कूल भेजती है, नहला धुलाकर सारे हुकूक अपने मर्द के अदा करती है, निकाह उसी का मानती है, रहती उसी के घर में है, बच्चे उसी को जन कर देती है, लेकिन बदबख्त कभी भूल कर गद्दारी भी कर लेती है। मैं ये कहता हूं कि अगर सारी उम्र में औरत एक दफा गद्दारी करे तो फिर वो शरीफ रहेगी। 60 साल की उम्र है, 40 साल गुजर गए शादी किए हुए, 20 बच्चे जन कर दिए, घर को जन्नत बना दिया, लेकिन आखिरी साल के आखिरी महीने में लग़ज़िश खा गई। अब शरीफ इसको रखेगा घर में इसलिए कि इसने 20 बच्चे जन्म दिए। गैरत वाला तो कहेगा कि निकलो अभी घर से, पर जूते मार के निकालूंगा। गैरत वाले की बात करता हूं, बेगैरत की नहीं। गैरत वाले की निगाह में इसकी सारी उम्र की कमाई खत्म, एक दिन की इसकी बेवफाई जो इसका हक उसको दे दिया, यह गैरत वाला इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह गैरत का मामला है। अब यहां मोहब्बत का सवाल नहीं, जहां गैरत आ जाती है वहां मोहब्बत नहीं रहती। यही वजह है कि मुशरिक पर अल्लाह रहमत नहीं करता, हालांकि अल्लाह की रहमत वसी है, इसलिए कि शिर्क अल्लाह की गैरत को चैलेंज करना है। इसलिए अल्लाह ताला बाकी सबको माफ कर देंगे, लेकिन मुशरिक बेईमान को कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि मुशरिक बेईमान ने अल्लाह की गैरत को चैलेंज किया। अल्लाह का खास हक जो था इबादत का वो गैर को दिया है। ये तो जिसको गैरत का एक कतरा मिला है वो नौजवान बच्चा भी नहीं माफ करता, वो गैरत का खालिक कैसे माफ कर दे। बाकी मैं एक तोहफा पेश करता हूं। ये मैंने कैसे कहा बार बार कि मुशरिक हमेशा इबादत खुदा की करता है और कभी गैरुल्लाह की कर लेता है। इसकी दलील चाहिए, इसकी दलील बड़ी अजीब है, तवज्जो फरमाइए। सारे कुरान में मुझे कहीं ये दिखा दोगे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि मुझे गैर के साथ शरीक ना करो? ये मजमून जरा तवज्जो तलब है। सारे कुरान में या हदीस में कहीं खुदा रसूल ने यह फरमाया हो कि खुदा को गैर के साथ शरीक ना करो? हर जगह यही फरमाया ना कि गैर को मेरे साथ शरीक ना करो। नहीं समझ में आई बात? हर जगह यही फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह वला तुशरिकू बिल्लाह व मन युशरिक बिल्लाह। नहीं समझ में आई बात? ये अंदाज़े बयान जो है, दिमाग में अगर कुछ हो एहसास, तो ये इस हकीकत की गम्माज़ी करता है कि मुशरिक फितरतन खुदा की इबादत करता है, असलन खुदा की इबादत करता है, कभी कभी झक मारता है, भूल कर गैर की करता है। इसलिए अल्लाह ताला हर जगह कुरान में फरमाते हैं कि गैर को मेरे साथ ना मिलाओ। ये कभी नहीं फरमाया कि मुझे गैर के साथ ना मिलाओ। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही बात। बड़े अफसोस की बात है। नौजवान अजीज बैठे हो, मैं ज़ईफ आदमी कितना जोर लगा रहा हूं, तुम तवज्जो नहीं लगाते, तवज्जो का तुम जोर नहीं लगाते, तवज्जो नहीं फरमाते। ये अंदाज़ खिताब जो है सारे कुरान में हुजूर ने भी यही फरमाया, मम मात युशरिकु बिल्लाह व मम मात ला युशरिकु बिल्लाह। हर जगह यही अंदाज है। खुदा के साथ शरीक करना यानी असल इबादत हक खुदा का है। मुशरिक असल इबादत खुदा की करता है, जैसे वो गंदी औरत असल हक मर्द का अदा करती है और कभी कभी झक मार लेती है। मुशरिक भी असल हक खुदा का अदा करता है और कभी कभी झक मार लेता है।
تب مشرک ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتا اور خدا کی نہیں کرتا. بلکہ ایک بات اور کہوں, سمجھو گے, مشرک تم سے اور مجھ سے زیادہ خدا کی عبادت کرتا ہے. یہ بھی سن لو. تم بڑے عبادت گزار بنے بیٹھے ہو, مگر میرا دعویٰ ہے کہ مشرک تم سے اور مجھ سے زیادہ خدا کی عبادت کرتا ہے. تم سارے سال میں ایک خیرات مشکل سے کرتے ہو, وہ ہر 11ویں دیگیں پکاتا ہے. ہنستے کیوں؟ ہنستے کیوں؟ تمہاری تسبیح ہے نہیں, میری ہے نہیں, اور تمہاری اگر ہے تو اتنا سی. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دیکھیے نا کتنا اللہ والے ہیں, اتنا سی تسبیح. اور میرا خدا گواہ ہے, میں نے ایک مشرک پیر کی تسبیح دیکھی یہاں سے اس دیوار تک, اور اتنا بڑے جناب اس کے من کے. اب تم اتنا منکوں کی تسبیح کا بوجھ اٹھا سکتے ہو, اور یہ فطرت ہے. کون بخاری کی باتوں کی قدر کرے؟ نہ سر ہے نہ تار. اب یہ جو بات آ رہی ہے کتنا اس میں وزن ہے. یہ جو میں نے عجیب دعویٰ کیا ہے, اب میں اس پر دوسرا دعویٰ میں نے یہ جڑ دیا ہے کہ یہ فطرت کیسے؟ شریف عورت جو ہے وہ مہمانوں کو کھانے وانے کھلا کر عشاء پڑھ کر سو جاتی ہے, اور یہ بدکار جو ہے یہ رات کے 1-1 بجے تک مٹھیاں بھی بھرتی ہے. غلط کام ہے, بات سمجھ میں نہیں ہے. وہ نیک عورت کے بچے میلے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی, لیکن یہ بدکار اپنے بچوں کو جناب پھول بنا رہتی ہے تاکہ خامد خوش رہے. وہ نیک شریف زادی مہمان کا ناشتہ کبھی دیر سے بھی آتا ہے, اور یہ مہمان بیٹھا نہیں اور چائے پراٹھے پہنچ جاتے ہیں. تو میرے دوستو, مشرک فطرتاً خدا کی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہ جو شیطان نے تم کو سارے دھوکے دے رکھے ہیں, میں کون سا دھوکہ تمہارا صاف کروں؟ یہ دل سے نکال ڈالو کہ مشرک خدا کی عبادت نہیں کرتا. مشرک خدا کی عبادت آپ سے اور مجھ سے زیادہ کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ مگر جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ جہنم میں اس لیے جاتا ہے کہ خدا کی تو ہم سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے, مگر ساتھ ہی مردود اللہ کے ساتھ غیر کی بھی عبادت کر لیتا ہے, یعنی شرک کر لیتا ہے. اللہ اس کو کیسے برداشت کرے؟ غیرت والا نوجوان یہ برداشت کرے گا؟ غیرت والا نوجوان یہ کہے گا کہ یہ گھر کو آگ لگا دے تو بھی ٹھیک ہے, معاف ہے, بنایا بھی اس نے تھا, پھونکا بھی اسی نے ہے, پھر بنائے گی, یہ تو معاف کر دے گا غیرت والا عزیز. لیکن غیرت والا عزیز یہ کیسے برداشت کر لے کہ نکاح ہو اس کا اور محبت سے دیکھے غیر کو؟ یہ برداشت کر لے گا؟ اب ایک سوال, بخاری صاحب ہم کب کہتے ہیں کہ غیر کی عبادت جائز ہے؟ ہم بھی تو نہیں کہتے, مگر غیر جو ہے, اختلاف تمہارا ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غیر ہیں بت, من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں. تم دیوبندی جو ہو, تم گستاخ ہو بڑے, تم کہتے ہو کہ ولی, علی, نبی, انبیاء, امام یہ سارے غیر اللہ ہیں. ہم کہتے ہیں غیر اللہ صرف بت ہے, بتوں کی عبادت نہ کرو, باقی سب کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے اپنے ہیں. تمہارا دیوبندیوں کا ہمارا یہ فرق ہے. ادھر غور پر میرا ادھر کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے میری کہ نہیں؟ بھائی دیوبندیوں تم بڑے گستاخ ہو. ہم کب کہتے ہیں غیر کی عبادت کرو؟ مگر غیر ہیں بت. تم گستاخ ہو پرلے درجے کے دیوبندی, تم اولیاء کو بھی غیر میں شامل کرتے ہو, نبیوں کو بھی غیر میں شامل کرتے ہو. اس کا منطقی جواب,
اس کا منطقی جواب توجہ فرمائیے، اس کا منطقی جواب، وہ عزیز اس کو بھی کہو نا کہ غیر پر حرام ہے، باپ کے لیے تو حلال ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کو بھی تو کہو نا کہ غیر کے لیے حرام ہے، باپ کے لیے تو جائز ہے. کیا کہے گا وہ کہتا ہے بخاری صاحب باپ بھی آئے گا، جوتیاں صاف کروں گا، کھانے کھلاؤں گا، بستر بچھاؤں گا، مگر بخاری صاحب سیج پر نہیں آنے دوں گا کیونکہ نکاح میرا ہے. ٹھیک کہا یا باپ کی بے ادبی کی؟ بولنا نا، جواب نہ دینا. بخاری صاحب بھائی آئے، حلوے کھائے، پراٹھے کھائے، سیج پر نہیں آنے دوں گا کیونکہ نکاح میرا ہے. بھتیجا آئے، بھانجا آئے، چائے پیے، حلوے کھائے، زردے کھائے، مگر سیج پر نہیں آنے دوں گا. یہ نوجوان سچ کہتا ہے. یہ جس کو ایک رتی غیرت کی ملی یہ تو سچ کہتا ہے. جس کی اثر ہے پیشاب کا قطرہ یا مشک کہوں، آپ کہیں تو مشک کہوں، اور اگر تم نہیں کہتے تو پھر میں بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا. میں بیٹھے رہو ایک جیسے. مشک کہوں، گندے پانی کا قطرہ نہیں، اصل گندے پانی کا قطرہ اللہ نے دے دیا غیرت کا ایک قطرہ. کہو نا الحمدللہ. یہ ایک قطرہ غیرت کا جو خالق نے دے دیا، یہ میرا عزیز کہتا ہے بخاری صاحب جس طرح غیر کے لیے میری اہلیہ حرام ہے، باپ کے لیے بھی حرام ہے، بھائی کے لیے بھی حرام ہے، بھانجے کے لیے بھی حرام ہے، بھتیجے کے لیے بھی حرام ہے. یہ سارے اپنے ہیں مگر اس معاملے میں سارے غیر ہیں. یہ سارے اپنے ہیں مگر سیج کے بارے میں سارے غیر ہیں. سیج سوا میرے اور کسی کا حق نہیں، نہ باپ کا نہ بھائی کا. یہ ایک قطرہ جس کو غیرت ملی وہ تو یہ کہے، اور جو غیرتوں کا مالک نہ بلکہ خالق ہو، غیرتوں کے سمندروں کا مالک نہ خالق ہو، وہ اگر یہ کہہ دے کہ میرا نبی آئے تو وہ میرا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی غلامی کرو، اتباع کرو، اس سے محبت رکھو، اطاعت کرو، لیکن عبادت نہ، عبادت میرا حق ہے. نعرہ تکبیر، میرے حبیب کے صحابہ ہوں، میرے حبیب کی آل ہو، ان سے عقیدت ہو، محبت ہو، ان کا اتباع ہو، ان کی اطاعت ہو، مگر عبادت صرف میرا. میرے اولیاء آئیں، میرے اولیاء آئیں، میرے اولیاء سے محبت ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کی جوتیاں سیدھی کرے، ان سے دین سیکھے، ان کی غلامی کرے، اتباع کرے، مگر عبادت میرا. یہ سارے نبی، علی، ولی، سارے ویسے تو میرے ہیں مگر عبادت کے بارے میں سب غیر ہیں. سمجھ میں آیا مسئلہ کہ نہیں؟ قرآن سے اس کو ثابت کریں. 3 آیتیں پڑھوں گا 3 منٹ میں، بالکل فٹافٹ. 10 سپارے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صرف بت کی عبادت نہ کرو. کیا کہا؟ پڑھے لکھے بولو. کسی چیز کی نکرہ کا صیغہ ہے شیئن. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اس میں نبی بھی آ گئے، حضور کریم تک آ گئے، اولیاء اللہ آ گئے، ملائکہ آ گئے، جبریل امین آ گیا، سب آ گئے. درمیان کے 10 پارے سورۃ نور، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میرے حبیب کے خلفاء آئیں گے، صدیق و علی آئیں گے، میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، کسی شے کو شریک نہ کریں گے. آخری 10 پارے، یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. میرے حبیب تیری غلام زادیاں آئیں، صحابیات آئیں بیعت کرنے کے لیے تو تو ان سے بیعت لے. کس بات پر؟
کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرے. یہ قرآن سارا کہتا رہے کہ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور تم ہاں کے جاؤ گے صرف بت کو شریک نہ کرو، باقی اس کے اپنے ہیں. چلو تم جیتے ہم ہارے، ہم کوئی عبدالستار نہیں ہے کہ مناظر ہوں، ہم تو تمہارے خادم ہیں، تم جیتو ہم ہارے. مگر ایک بات تو ذرا انصاف کرو، یہ تو میں نے مان لیا کہ صرف بت کی پوجا جائز نہیں، اتنی میں نے تمہاری مان لی، تھوڑی سی تم بھی میری مانو. حضرت ذرا تھوڑی سی آپ بھی میری مانیں. توجہ فرمائیے گا. موطا مالک میں ایک حدیث ہے، موطا مالک یہ حضرات علماء سے پوچھ لیجئے، بعض حضرات کے نزدیک اس کا رتبہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ امام کی کتاب ہے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. موطا مالک میں ایک حدیث ہے، تمہاری ماں فرماتی ہیں، ہر مومن کی ماں حضرت طاہرہ صدیقہ مبرۃ من السماء، حضرت طاہرہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ آخر وقت حضور میری گود میں تھے، اور آخری آواز جو حضور کی تھی وہ میں نے سنی، بالکل پست آواز، نکاحت کمزوری. تو حضور نے یہ فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے گی گویا وہ بت ہو. ایک بات میں نے آپ کی مانی کہ صرف بت کی عبادت ٹھیک نہیں، ایک تم مان لو کہ اللہ کے سوا جس کی کوئی عبادت کرے گا وہ سب بت ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حضور کریم کی قبر اقدس اگر بت کے حکم میں آ سکتی ہے تو اور کون ماں کا لال ہے جس کے باپ کی قبر بت نہیں بن سکتی؟ وسن قرآن میں موجود ہے، کوئی ترجمہ دیکھ لو، اوسان آیا ہے، علماء سے پوچھ لو وسن کے کیا معنی ہیں. وسن کے معنی بت ہیں. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. کیسے بت بنے گی؟ کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اب یہ حدیث ختم. میں عرض کرتا ہوں، حضرت طاہرہ فرماتی ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضور کے قبر کو آپ کھلی جگہ میں بنائیں باہر، لیکن جب میں نے اپنے محبوب کی یہ بات سنی تو میں نے کہا میں اپنے گھر میں بناؤں، میں خود پہرا دوں. حضرت کا یہ فرمان جب میں نے سنا تو میں نے کہا میں خود اپنے گھر میں بناؤں گی اور خود پہرا دوں. چنانچہ ان کے گھر میں قبر پاک بنی اور انہوں نے خود پہرا داری کی. کوئی آدمی ان کی اجازت کے بغیر نہ آ سکتا تھا نہ قبر پاک دیکھ سکتا تھا. گھر کے اندر قبر پاک تھی، طاقت تھی کسی کوئی بغیر اجازت کے اندر ہے. تو جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے خود حفاظت کی اپنے حبیب کی آرزو اور تمنا آخری جو تھی. اور جب وہ دنیا سے جانے لگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب کی حبیبہ تیرا وقت ختم، تیرا پہرا ختم، اب ہمارا پہرا شروع ہوتا ہے. اب قیامت تک ہمارا پہرا ہے. اے میرے حبیب، تو نے تو اپنی زندگی میں صرف ہماری طرف دیکھا تھا اوپر، تو ہم نے کعبے بدل دیے تھے تیری دل کی رائے کو دیکھ کر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو نے ہاتھ اٹھائے تھے، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے. 8 دن بارش، 8 دن بارش، صبح شام بارش. 8ویں دن تو نے خود کہا کہ لا علینا حوا علینا ولا علینا، مولا اب ہم پر نہ، اب ادھر ادھر برسائیے، اب ہم پر نہ. صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی، ہم نے دیکھا آسمان پر 8 دن کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، نہ دن کو سورج نہ رات کو تارے. حضرت نے یہ دعا کی، ہم نے دیکھا سارا آسمان بالکل صاف. ہم نے تیری زندگی کی دعاؤں کو یوں پورا کیا
تو یہ تو تیری آخری دعا ہے، ہم اس کو کیسے پورا نہ کریں گے؟ ہم اس کو اس شان سے پورا کریں گے۔ میرے حبیب تو کیا فکر کرتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میری قبر کی عبادت کوئی نہ کرے، میرا نام بھی خدا نہیں اگر میں تیری قبر کو دیکھنے بھی دوں، میرا نام بھی خدا نہیں اگر میں تیری قبر کسی کو دیکھنے بھی دوں، تیری قبر کو اتنے برقوں اور پردوں کے اندر رکھوں گا کہ کسی کی نگاہ نہیں جا سکے گی۔ پاکستان سے آئیں گے مسلمان 20,000 روپیہ خرچ کر کے، تو یا سبز گنبد کا رنگ پاک دیکھیں گے یا جعلی پاک، قبر تک تو کسی کی نگاہ پہنچ سکتی ہی نہیں، اور جب کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تو عبادت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے دوستو، جب حضور کریم کی قبر پاک کی عبادت کا کوئی جواز نہیں اور حضور اس سے دعا مانگ رہے ہیں مولا میری قبر کو بچانا، تو اور کون سی چیز ہے جس کو عبادت کا حق دیا جائے؟ آخری بحث، سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر تو میں اتنی بات کرتا ہوں جو ہو چکی، یہ ایک حدیث کے حکم کی تعمیل ہے اور ضروری ہے۔ یہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت لغت میں اس کے معنی ہیں انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی۔ تو جو کہ یہ بڑی قیمتی بات ہے اینک والے بھائی، اینک والے بھائی، انتہائی تذلل کو عبادت کہتے ہیں۔ علامہ راوی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عبادت کے معنی ہیں انتہائی عاجزی، انتہائی ذلت، اس لیے یہ اس خدا کا حق ہے جس کے انعامات کی کوئی حد نہیں۔ عبادت کے معنی ہیں جس کی ذلت کی کوئی حد نہیں، اس لیے یہ حق اس ذات پاک کا ہے جس کے انعامات کی کوئی حد نہیں، اسی کا حق ہے۔ حضرت امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے ذلت، اور اس کی مثال دی ہے انہوں نے عرب محاورے سے، لغت سے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ طریق معبد و بعیر معبد، کہ عرب کہتے ہیں یہ راستہ جو ہے معبد ہے۔ کون سا راستہ؟ جس پر لوگ چلتے ہیں، کیونکہ ہر آئے گئے کی مار کھاتا ہے نا، ذلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذلیل کہتے ہیں، معبد کہتے ہیں۔ بعیر معبد، جس اونٹ کو خارش کی بیماری ہو جائے اور اس کو باقی اونٹوں سے جدا کر دیا جائے، گویا وہ ذلیل ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں بعیر معبد، کہ یہ معبد اونٹ ہے، یعنی ذلیل گویا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی اصل ہے ذلت، عاجزی۔ اگر یہ حد کے اندر رہے تو ادب رہے گا، احترام ہوگا، یہ جائز ہے، اور اگر یہ حد سے بڑھے گی تو عبادت بن جائے گا۔ سمجھ لیجیے بات کو اچھی طرح۔ اور اس کا معنی نفیس ایک معنی کیا ہے، اس کا معنی امام راضی نے، کیا اللہ والوں نے باتیں کی ہیں، عجیب باتیں کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا تعبد الشیطان کے کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں اس کا یہ معنی نہیں کہ شیطان کے سجدے نہ کرو، عبادت کا معنی سجدہ وجدہ نہیں ہر جگہ، یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ تو گویا عبادت کے معنی اطاعت ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجیے تو میں آپ کو ایک تحفہ دوں۔ امام نے یہاں لکھا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان بھی کوئی حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت۔ توجہ کیجیے، بات ہے بڑی قیمتی، کرنی نہیں چاہیے تھی مجھے، لیکن آ گئی ہے تو میں نے کہا تحفہ پیش کر دوں۔ خود سوال کیا ہے امام نے کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، تو شیطان کو ہم کو حکم دیتا ہے ہم اس کی اطاعت نہ کریں، تو اس پر کہا کہ شیطان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ شیطان کی اطاعت ہے۔ اس کے آگے ایک اور عجیب نقطہ پیش کرتے ہیں کہ کبھی یہ شیطان باہر سے آ کر حکم دیتا ہے
اور کبھی تیرے اندر سے شیطان حکم دیتا ہے. اگر باہر سے کوئی آ کر تجھے حکم دے اور وہ حکم کتاب اور سنت کے خلاف ہو تو تیرا فرض ہے کہ اس کو رد کر دے. اگر تو اس کی اطاعت کرے گا تو گویا تو نے شیطان کی اطاعت کی، اور وہ شخص جس نے تجھ کو حکم دیا وہ شیطان ہوا. اور اگر اور کوئی نہ کہے لیکن تیرے اندر سے ایک داعیہ اٹھے خدا اور رسول کے حکم کے خلاف اور تو اس کی تعمیل کہے، تعمیل کر دے، تو گویا پھر تو خود شیطان ہوا اور شیطان کے قائم مقام ہوا. بڑی قیمتی بحث تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر عزیز نے نہیں سمجھا. بہرحال اطاعت ہے عبادت کے معنی اور ذلت ہے عبادت کے معنی. صحابہ کرام کے نزدیک اس کا کس حد تک جواز تھا؟ پہلے حضور کی بات کرو. حضور کا اس حد تک جواز تھا کہ حضور اپنے آپ کو سید تک نہیں کہنے دیتے تھے. آج ٹکے ٹکے کا بندہ سید کہلاتا ہے، لیکن حضور کریم سید الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، مگر اپنے کو سید نہیں کہنے دیتے تھے. اٹھنا جائز ہے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی، لیکن حضور کریم بھی خود اٹھتے تھے، ثابت ہے. لیکن اپنے لیے حضور کریم کسی کو نہیں اٹھنے دیتے تھے. یہ جناب کو پتا ہو. حضور کریم نے اتنا اس کی سد راہ کیا اس کا فتنے کا کہ اپنے آپ کو سید تک نہ کہلانے دیا اور اپنے لیے اٹھنے کی اجازت نہ دی. فقہا نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کے سامنے نوکر کھڑا رہے تو وہ بھی مشرک کی حد میں آ جائے گا، اس لیے کہ کام کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے. اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ حضور کی سنت کے اور شریعت کے خلاف. اور نراقتے دیکھو اتنا تک فرمایا فقہا نے، میں نے ان کے قول نقل کر دیے ہیں، فرمایا کہ مسافہ جو کرو، کھڑے جاؤ مسافہ کرو میرے ساتھ، کھڑے وہیں رہو، جھکو آگے. یہ اسی طرح لوگ کرتے ہیں نا. آج ایک بزرگ میرے پاس وہاں ملا، مجھے اتنا غصہ مجھے آیا، میں پی گیا غصے کو. بزرگ آدمی ہو کر میرے گھٹنے پکڑنے لگا، حالانکہ میرے گھٹنوں میں کوئی ری بھی نہیں تھی، درد ورد نہیں. فقہا نے صاف لکھا ہے، ذرا غور کرنا مسلمانوں عزیزوں، ایک ایک نقطہ ہدایت ہی ہدایت. شریعت نے کتنا تمہاری عزت اور عظمت کا تحفظ کیا ہے کہ اگر مسافے میں بھی بندہ اتنا جھک جائے جتنا یہ عزیز جھکا ہے، کوئی جواب نہیں اس کا. بالکل دونوں آدمی سیدھے ہو کر مسافہ کرو. مسافہ تو سنت ہے، فرض وہ بھی نہیں، سنت ہے اور غیر موقت لازمی نہیں، لیکن خیر سنت ہے کرو. لیکن اگر اس میں جھک گئے جیسے یہ عزیز جھک گیا تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ شرک کے قریب پہنچ گیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے خاص طور پر لکھا ہے کہ یہ شرک کے قریب پہنچ گیا. یعنی شریعت تم کو اتنا بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی انسان کے سامنے تم مسافہ کرتے ہوئے ذرا یوں ہو جاؤ. جو شریعت تمہاری اتنا عزت اور عظمت کی حفاظت کرتی ہے اس شریعت کا کتنا بلند مقام ہوگا. حضرت عمر کو جانتے ہو اور حضرت عمر کو جانتے ہو اور حضرت کیا نام تھا حضرت، وہ قرآن کے سے حضور نے فرمایا تھا سیکھو. ابی بن کعب، جزاک اللہ. حضرت ابی بن کعب جب حضرت نے یہ فرمایا تو فاروق اعظم کے وقت میں ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہوگا. حضرت کے وقت میں جب یہ مقام تھا ان کا، صدیق اکبر فاروق اعظم کے وقت میں یہ مقام تھا کہ جب فاروق اعظم نے منظم کیا تراویح کو تو امام انہیں کو بنایا اور ان کی شورا کے سینئر رکن تھے، گویا علی اور عثمان کے ہم پایا آدمی تھے. اب بات سنو، یہ میں نے تمہید تم کو بتا دی. یہ ابی بن کعب جا رہے ہیں عہد فاروقی میں کسی جگہ بازار میں.
کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹھ پر پڑا کوڑا کسی کا. اتنا بڑا آدمی، علی اور عثمان کے پائے کا آدمی، معلم قرآن جس کو نبی کریم فرمائیں، اور پیٹھ پر پڑا کوڑا. یوں پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہیں. اب زیادہ تو کہنے کی مجال نہیں تھی، عمر تھے. اتنا کہا کہ کیا بات ہے. اور یہ بھی ابی بن کعب تھا رضی اللہ عنہ جو پوچھ لیا، اور تو کوئی پوچھ بھی نہ سکتا. کیوں حضرت کیا بات ہے؟ اب جو جواب دیا وہ نوٹ کرو دل میں. فرمایا اوما ترى مذلۃ للتابع و فتنۃ للمتبوع. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرا یہ عمل جو ہے تیرے لیے تو ہے یہ فتنے کا موجب، اور جو تیرے پیچھے. ہاں بات میں بھول گیا. یہ حضرت ابی بن کعب ایک دن بازار میں جا رہے تھے اور پیچھے ان کے آدمی تھے 5-10. وہ تو حضرت مولانا چلے تو بھی شاگرد پیچھے 5-10 لگ جاتے ہیں. جو بزرگ آدمی چلے پیچھے تو 5-10 آدمی ہو ہی جاتے ہیں. اب وہ خود تھوڑا کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، وہ آج خود ساتھ چلتے ہیں. اور یہ شریعت میں ناجائز بھی نہیں، جائز ہے، جائز حد میں ہے یہ. لیکن یہ جائز حد میں جو تعظیم تھی پیچھے چلنا، مزاج فاروقی اس کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ آج تو یہ جائز حد میں ہے، کل جا کر یہ کہیں فتنہ برپا کر دے. علما کرا نہیں دیکھتا تو کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے لیے فتنے کا موجب ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تو بڑا آدمی بن گیا، لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ذلت کا موجب ہے. وہ کہتے ہیں شاید ہم ذلیل لوگ ہیں، ہم پیچھے چلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو شریعت تمہاری اتنی بھی ذلت برداشت نہیں کر سکتی. دارمی مسند دارمی صفحہ 70، جس کے پاس ہو جا کر دیکھ لو یہ روایت. عزیزان محترم، یہ مقام شریعت نے تم کو دیا. ایک عزیز نے اور سوال کیا کیا تھا میرا بھائی؟ ایک سوال بڑا قیمتی تھا. اس سوال والے آدمی گئے کہاں؟ میں نے کہا بھی تھا تم کو مجھے دے دینا، رکا. کمال ہے بھی تیرا، کیسے قیمتی باتیں تھی اس میں، اور سارے باتیں میں یاد رکھوں، تیرا کوئی کام نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے دے دینا وہاں. بڑی عجیب باتیں انہوں نے لکھی ہیں. افسوس یہ ہے کہ میں اپنے مضمون میں ہو گیا. بہرحال ایک بات میں نے عرض کر دی، دوسری بات سن لیجیے. عبادت کسے کہنا ہے؟ پکارنا. استغفر اللہ. کسی کو پکارنا عبادت ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑی عبادت ہے. حضور نے تو یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت. دعا جو ہے، دعا کے معنی ہے پکارنا. ہماری زبان میں جس کو پکارنا کہتے ہیں، عربی میں اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا جو ہے یہ حضور نے فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے، معمولی عبادت نہیں. یہ نماز اور جمعہ اور یہ باقی تہجد یہ سب عبادتیں اب حق، مگر یہ اللہ کو جو پکارنا ہے یہ تو عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کی جان ہے. اس کی بنا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو اس وقت پکارتا ہے جب سارے اس کے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں. سارے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں تب یہ بے بس ہو کر، بے سہارا ہو کر اپنے مالک کو پکارتا ہے. تو یہ اس کی بے بسی جو ہے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اس کی عظمت اور جلال انتہا کو پہنچ جاتا ہے. عزیز محترم، یہ پکارنا تو سب سے بڑی عبادت ہے. اور قرآن کریم میں زیادہ اسی پکار کی نفی ہے. عبادت کا لفظ تھوڑا آیا ہے، پکار کا لفظ قرآن کریم میں زیادہ آیا ہے. ہر جگہ اسی پکار 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 کی نفی ہے. تو پکارنا جو ہے صرف ایک اللہ. دیکھو نا میرا بھائی، پکارو اس کو جو کچھ دے، اور دے وہ جس کا کچھ اختیار ہو. جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ تمہیں دے گا کیا، اور جو دے گا نہیں تم پکارو کیوں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
पुकारो उसको जो कुछ दे सके, और देगा वो जिसका कुछ इख्तियार हो। इख्तियार सारे हैं उनके पास, उनके सिवा किसी को जर्रा भर इख्तियार नहीं। चाहे हो जाओ नाराज, चाहे हो जाओ राजी, बात है खरी। अगर इख्तियार उनके सिवा होता तो उनके हबीब करीम को होता, उनके महबूब मोहतरम को होता। कुरान पढ़ो, कुरान कहता है, अपने हबीब को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे महबूब मेरा हया तो लोग नहीं करते, तेरा हया करेंगे। कुल, तू कह दे, तवज्जो है, कुल तू कह दे मेरा हबीब। कह तो मैं भी सकता हूं, मगर मेरी बात नहीं मानते हया नहीं। ये तो सैकड़ों ने पूछा, और भी इसी किस्म के फजूलियात, काम की बात किसी ने नहीं पूछी। कहता है कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी, तो मालूम हुआ खुशी में भी लोग देते हैं। मैंने गुस्से में दे दी। और अगर कोई खुदा का बंदा किसी मौलवी से पूछ ले, तो अब मौलवी जी का हाल सुनो। मौलवी कहता है अल्लाह अल्लाह करो। ये अल्लाह अल्लाह करना तौहीद है। ये मौलवी का हाल है। मौलवी कह रहा हूं, अहले हक आलिम नहीं कह रहा हूं। बात को कुछ समझा भी करो। अहले हक उलमा की बात और है। ये रोटी मानी वाले मौलवियों की बात कह रहा हूं। अल्लाह अल्लाह करो, यानी इसके माना ये है कि इस अहमद की निगाह में अबू जहल अल्लाह अल्लाह नहीं करता, खुतबा वलीद अल्लाह अल्लाह नहीं करते। इस जालिम को कौन समझाए कि वो तो इतना अल्लाह अल्लाह करते थे कि न तुम करते हो न हम करते। कुरान जो तुम ना पढ़ो, कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अपने हबीब करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो फरमाइए जरा। लोग ज्यादा हैं, जगह तंग है, तवज्जो फरमाएंगे तो फायदा होगा, वरना कुछ भी फायदा नहीं होगा। इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे हबीब आप भी इनमें हूं और मैं इनको अजाब करूं कैसे? मक्के की बस्ती है तो अजाब की मुस्तहिक, लेकिन मैं कैसे अजाब करूं? तेरी जात इनमें मौजूद है। सुभान अल्लाह किसी ने नहीं कहा, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये जबान घिस जाती है तो निश्तर में भी नहीं बनती, आंखें बन जाती हैं। और अगर तुमने यहां सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया तो कल मिरासी को वाह वाह कौन कहेगा? इसलिए जबान को महफूज रखा करो। एक हुजूर की जात पाक सारे मक्के के तहफ्फुज की जमानत। ये अल्लाह का कुरान है। मलंग ये कहता है कि नबी तो अपनी कब्र में भी नहीं बचा सका किसी को। जमाना है उरियानी का, बात को नंगा किया जाए तो नौजवान समझते हैं, और अगर पर्दे में बात को रखा जाए तो नौजवान समझता ही नहीं। हालांकि लुत्फ जो पर्दे में है वो उरियानी में नहीं। बात तो हो गई थी, अब तुमने समझा ही नहीं तो फिर मुझे मूंछ उठना पड़ेगी।
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری ذات باعث نجات ہے سارے مکے کے لیے، ہم عذاب کیسے کریں، آپ ان میں رہتے ہیں۔ اور ملنگ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم کی ذات اپنے روضے کے اندر بھی کسی کے لیے باعث نجات نہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کتنا فرق ہے ارشاد باری تعالی میں اور ملنگ کے فکر میں۔ جو نبی کریم سارے مکے کی حفاظت کا باعث ہے، وہ اپنے گنبد خضرا کے اندر آرام فرما صدیق و فاروق کی حفاظت نہیں کرتا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، ایک بات آ گئی تھی تو برسبیل تذکرہ میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ ان میں رہتے ہیں، میں عذاب کیسے کروں؟ ایک بات، اور یہ کیا شروع کر رکھا ہے تم نے، یہ کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ اب ایسے بچوں کو لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مولانا مجھے بتائیں، کہاں ہے حضرت؟ حضرت اس بچے کو لے آنے کا کیا مقصد ہے سوائے اس پہ کہ میری کو بھیج دیتے ہیں؟ یعنی مولانا کو مجھ سے اختلاف ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کو ماں کے ساتھ دے دیں۔ عزیزان محترم، ایک بات اب جس سلسلے میں نے یہ بحث شروع کی ہے وہ اب میں عرض کرتا ہوں، اللہ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میرے حبیب یہ تو ہر وقت استغفار کرتے ہیں، میں عذاب کیسے نازل کروں؟ دادا فرمائیے، دادا یہ قرآن اور دین عقل والے کے لیے ہے، بھوسے والے کے لیے نہیں، یہ یاد رکھیے۔ دین جو آیا ہے یہ دماغ والے کے لیے آیا ہے، بھوسے والے کے لیے نہیں آیا۔ انسان ہے ہی دماغ سے، ورنہ کھاتا تو گدھا ہم سے زیادہ ہے، گوشت تو گھوڑا اور اونٹ ہم سے زیادہ اٹھاتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کسی عقل کی وجہ سے۔ سوچیے ذرا، غور فرمائیے، عقل سے کام بھی لیا کیجیے، کبھی اس کو بند کر کے نہ رکھ دیا کیجیے کہ اسے زنگ لگ جائے۔ غور فرمائیے کہ قرآن ہے خدا کا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو علیم و بصیر و خبیر ہیں کہ اتنا استغفار کرتے ہیں مکے کے مشرک کہ میں عذاب نازل کیسے کروں؟ وہ تو مجھ سے بخشش مانگے اور میں عذاب نازل کروں۔ اب میں امام اہل سنت بنا پھرتا ہوں، ٹکے کا آدمی نہیں، اور مجھے امام اہل سنت بنا دیا لوگوں نے۔ امام اہل سنت نے آج صبح 4 بجے اٹھ کر، بلکہ 4 سے بھی پہلے اٹھا ہوں، اس وقت تک ایک دفعہ بھی استغفر اللہ نہیں کہا۔ تم بتاؤ سچی بات، اگر سچ کہنے سے میری عزت نہیں کم ہو گئی تو تمہاری بھی کم نہیں ہوگی۔ تم نے کتنے ہزار دفعہ استغفار پڑھا آج دن میں؟ بولو ذرا، بولا بھی کرو۔ جس نے ایک دفعہ استغفر اللہ کہا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب نہ، پہلے کی بات کرتا ہوں، سارے مجمع میں 5 آدمی، وہ بھی میرا خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی میری بات نہیں سمجھی، اور اگر سمجھی ہے تو پھر 5 آدمی سارے مجمع میں۔ مسلمان سارے جھنگ صدر اور سیٹلائٹ ٹاؤن اور جھنگ منگیانا
کہ سارے علاقے میں 5 آدمی سارے دن میں استغفراللہ کہیں، اور مشرکین مکہ سارے اتنا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، کہ اللہ ان کے استغفار کو دیکھ کر عذاب نہیں نازل کرتا۔ اندازہ فرمائیے، اندازہ، یہ قرآن ہے، قرآن، حدیث بھی ہمارے لیے قرآن ہے۔ جاتے جاتے یہ مسئلہ بھی سن لیجیے، حدیث بھی ہمارے لیے قرآن ہے۔ وہ تو صاحب حدیث نے بتایا کہ یہ جو میں نے کہا یہ ان کی بات ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہے، ورنہ ہمارے لیے تو دونوں حضور کی باتیں ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی قیمت نہیں۔ اس ظالموں، حدیث ہی نے تو بتایا کہ یہ قرآن ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن کا کیسے پتہ چلتا؟ عقل کے دشمنوں، حدیث ہی کا صدقہ تو قرآن ملا ہمیں، اور تم کہتے ہو حدیث کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ قرآن قرآن قرآن، قرآن تو انسانیت کو کانوں سے پکڑ کر حضور کے قدموں میں لاتا ہے، اور تم کہتے ہو حضور کا کوئی مقام ہی نہیں۔ عجیب عجیب فتنے اٹھ رہے ہیں دنیا میں۔ یہ تمہارے مہیانے کا فتنہ نہیں، لائل پر تک بھی نہیں آیا ابھی تک۔ یہ لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور کا فتنہ ہے، یہ ملتان میں بھی نہیں آیا اللہ کے فضل سے۔ یہ بڑے شہروں کا فتنہ ہے، اور بڑے آدمیوں کا فتنہ ہے، اور بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کا فتنہ ہے۔ یہ چھوٹے موٹے پروفیسروں تک یا وکیلوں تک کا فتنہ نہیں۔ لطیفہ، کلمہ حضور کا پڑھنا اور حضور کی بات کو نہ ماننا، کلمہ حضور کا پڑھنا اور حضور کی بات کو اپنی بات کہنا۔ اور ظالموں، اگر حضور کی بات تمہاری بات جیسی ہے تو پھر یہ منافقت کیا ہے؟ پھر کلمہ کیوں حضور کا پڑھتے ہو؟ کلمہ بھی نہ پڑھو، ہمت کرو ذرا۔ بہرحال یہ پھر ضمنی بحثیں چھڑ رہی ہیں، نہیں چھڑنی چاہیے۔ ہمارے لیے حدیث بھی قرآن ہے اور قرآن بھی حدیث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ لیکن یہ جو میں نے پیش کیا ہے یہ تو خاص قرآن ہے، وحی مطلوب ہے۔ یہ بات آ گئی ہے تو عزیزوں کو ذرا تھوڑا سا وقت 2-1 منٹ لگ جائے گا، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ تعلیم یافتہ لوگ بھی میں نے سنا آئے ہوئے ہیں۔ میں نے جو کہا قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے، اس سے میرا کیا مفہوم ہے؟ اس سے میرا یہ مفہوم ہے، عرض کر دوں کہ دین میں نبی اپنی رائے سے نہیں بولتا، دین میں نبی جو بولتا ہے ان کی بولتا ہے، اپنی نہیں بولتا۔ گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بور، گھر چل حلقوم عبداللہ بور۔ قرآن کا ظاہر بھی ان کا، قرآن کا باطن بھی ان کا، اسی لیے وہ ظاہر قرآن کو جبریل کے واسطے سے بھیجتے ہیں، لیکن حدیث جو ہے، حدیث کا مضمون تو ان کا ہے۔ سمجھنا ذرا بات، مضمون ان کا ہے، وہ اپنے مضمون کو براہ راست اپنے حبیب کے قلب اقدس پر نازل کرتے ہیں، اور یہ حق اپنے حبیب کو دیتے ہیں کہ جو الفاظ کا پیرہن آپ تجویز کریں پہنا دیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن بھی ان کی بات ہے، حدیث بھی ان کی بات ہے۔ قرآن وہ جبریل کے واسطے سے بھیجتے ہیں کیونکہ الفاظ بھیجنے ہوتے ہیں، ظاہر قرآن، اور حدیث وہ الفاظ نہیں بھیجتے، مضمون خود نازل کر دیتے ہیں اپنے حبیب کے قلب پر بغیر واسطے کے۔
اب سمجھدار اب یہ سمجھیں گے کہ اگر ایک بارے میں قرآن نمبر لے گیا تو دوسرے بارے میں حدیث کو ایک مقام حاصل ہو گیا کہ قرآن واسطے سے آیا اور حدیث بلا واسطہ آیا. اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا مضمون اور اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں. جیسے میں کسی عزیز کو کہوں کہ یہ خط لکھ دو میری طرف سے، مضمون بتا دوں، وہ لکھ دے، تو ظاہر ہے کہ وہ خط میرا ہوگا، لکھنے والے کا تھوڑا ہو جائے گا. یہاں محترم یہی فرق ہے، مضمون دونوں کا خدا کا ہے. الفاظ قرآن کے خدا کے ہیں، اسی لیے جبریل لے کر آیا. حدیث کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں تھے، اسی لیے جبریل کی حاجت ہی نہیں. یہ بلا واسطہ اللہ رب العزت خود نازل کرتے ہیں اپنے حبیب کے قلب اقدس پر، اور اللہ کا حبیب اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں. اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے. یا یوں کہو کہ وہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث ہے. دین میں نبی اپنے طرف سے نہیں کہتا، کہہ سکتا ہی نہیں. یہ بحث کیسے آ گئی تھی؟ یہ تو یاد رکھا کرو کہاں جا رہے تھے. یہ حدیث اور قرآن کی بحث کیسے آ گئی؟ کسی کو یاد نہیں؟ ماشاءاللہ میں یوں ہی حسن ظن میں مبتلا تھا کہ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں. جی حضور، اچھا یہ مشکل گویا بحث تھی، گویا یہ مشکل بحث تھی. جزاک اللہ. تو عزیزان محترم، اللہ اللہ کرو. اس شریف کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مشرکین مکہ اتنا اللہ اللہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو دیکھ کر عذاب نازل نہیں کرتے. ایک اور بھی دلیل پیش کر دوں. تم کئی کئی قسمیں کھاتے ہو، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، اور مکے کے مشرک سارے خدا کی قسمیں کھاتے تھے. ابو جہل بات بھی نہیں کرتا تھا جب تک پہلے واللہ نہ کہے. قرآن کی شہادت واقسموا باللہ جہد ایمانہم. اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر قرآن میں فرماتے ہیں کھیل بناؤ، کھیل کھیل، جزاک اللہ، بناؤ کھیل. اللہ تعالیٰ کئی مقام پر قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ میرے نام کی قسمیں کھاتے نہیں، پیتے ہیں. جہد ایمانہم کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ قسمیں پیتے ہیں. اتنا کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ نے جہد ایمانہم فرمایا. یہ قسمیں جو خدا کی کھاتے تھے تو خدا کا نام نہیں لیتے تھے، قسم ویسے کھاتے تھے. یہ کعبہ جو بنایا تھا تو طواف کرتے تھے، یہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ یہ پتا ہے جناب کو کہ حضور کے وقت میں جو کعبہ تھا، تم نے یہ مسجد بنائی، دل خوش ہو گیا. غریب لوگ ہیں. ادھر کہتے ہیں کہ 4 بندے تھے خود اور مسجد بنا ڈالی، ماشاءاللہ لاکھ سے اوپر روپیہ لگ گیا اور ابھی لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. مدرسے کا خرچ جدا ہے، 4 اساتذہ ہیں، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ہے، حفظ اور ناظرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پہلے خدمت کر رہے ہیں ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کے رزق اور مال میں برکت عطا فرمائے. تم نے مسجد بنائی اور ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا. اللہ اللہ کرو. وہ اللہ اللہ نہیں کرتے تھے، تم بڑے اللہ اللہ کرنے والے آ گئے. کعبہ بنایا تھا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ طواف کرتے تھے تو لبیک اللہم لبیک کہتے تھے.
لا شریک لک، یہ بھی ساتھ کہتے تھے. کمال تو یہ ہے. مجھے بات کو زیادہ نہیں طول دینا چاہیے. میں یہ افسوس کر رہا تھا کہ اول تو ہمارے عوام علماء کرام سے پوچھتے نہیں توحید کا مسئلہ، اور اگر پوچھیں تو ایسے شریف علماء مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرو. باقی رہے پیر صاحبان، تو پیر تو توحید کا دشمن ہوا. پیر اگر توحید بیان کرے تو اپنے ابا کی قبر کیسے چونے گچ بنائے، سنگ مرمر کیسے لگائے، اور سنگ مرمر نہ لگائے تو کوئی گرے کیسے، کسی کی ٹانگ کیسے ٹوٹے، یہ جیب کیسے کاٹے. پیر تو لازماً مشرک ہوگا، لیکن الا ماشاء اللہ کچھ اللہ کے صحیح بندے. سارے دکاندار نہیں، اکثر دکاندار ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں. اور جب وہ نہیں رہیں گے تو یہ دنیا نہیں رہے گی. جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے، اللہ اللہ ہوتا رہے گا تو دنیا رہے گی. اور جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. یہ پیدا کس لیے کی گئی دنیا؟ ان کے ذکر کے لیے، ان کی عبادت کے لیے. اور جب ان کا نام کوئی نہ لے تو یہ رہے کیوں؟ ختم ہو جائے گی. ہیں اللہ کے بندے، مگر جو ہیں ان کو ہم جانتے نہیں، ان کے پاس جاتے نہیں. اور جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں دکاندار، ٹھگ. ٹھگ ان سے خدا بچائے. اس کو توحید کا کیا پتا، وہ تو توحید کا دشمن ہے. اس کا گھر روشن ہے اسی شرک سے، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم انسان اگر ان کے صاحبزادے عطا المنعم ان کی قبر ذرا چونے گچ بنا لیتے، سنگ مرمر لگا دیتے اور چادر اوڑھ کر ساتھ بیٹھ جاتے اور کچھ نہ کچھ یوں کرتے رہتے، تو پھر روپے کی ریل پیل نہ ہوتی. میری طرح بھوکا مرتا کتابیں لکھتا، جیسے میں کتابیں لے کر گزارا کرتا ہوں. کہاں ہیں کتابیں چودھری صاحب؟ ہاں یہ رکھی رہے، ان کو ہوا نہ لگنے دینا. بس یہ خیال کرنا حضرت مولانا ان کو ہوا نہ لگے. یہ میں نے اسی لیے دی تھی کہ ان کو ہوا نہ لگے. عطا اللہ شاہ بخاری کے صاحبزادے اور کرایہ کے مکان. میں پچھلے سال کراچی گیا. سن 52 میں تاریخ ختم نبوت جو تھی اس میں حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، انہیں اور مجھے چند دن کے لیے حکومت نے ملتان سے ساہیوال بھیج دیا تھا. پھر ساہیوال سے لاہور منتقل کر دیا تھا. وہاں سارے حضرات تھے. کیا تقریر کا لطف ہے، تقریر کا لطف کیا ہے. اب ساہیوال جیل کا کس سلسلے میں ذکر کر رہا تھا. یہ حال ہے اپنا. ساہیوال جیل کا میں ذکر کر رہا تھا. حضرت مولانا محمد علی صاحب اور مجھے بھیج دیا تھا حکومت نے. کس سلسلے میں یاد کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ ہاں جزاک اللہ. یہ مجھے بلایا ہے تو یہ ذمہ داری بھگتانا پڑے گی. آپ ہوش سے بیٹھو. میرا تو یہ حال آپ دیکھ رہے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ ختم نبوت میں جب ہم ساہیوال جیل گئے تو وہاں اس علاقے کا ایک نوجوان آیا ہوا تھا.
بالکل نوجوان ابھی مونچھیں پھوٹ رہی تھی. پچھلے سے پچھلے سال جب میں کراچی گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہی نوجوان کراچی میں آ کر علامہ بن گیا, اور علامہ بننے کے بعد وہ اتنا بڑا دولت مند بن گیا کہ کراچی کے سب سے فیشنیبل علاقے میں اس نے 8 بنگلے بنوائے, کئی لاکھ روپے کے, جن میں سے ایک ایک کا کئی ہزار روپیہ کرایہ آتا ہے. اور یہ یہاں صاحبال میں جب تک تھے تو نعت خان, وہاں جا کر علامہ بن گئے اور بنگلے بنا لیے, کرائے پر لگ رہے ہیں, بڑے بڑے آلات حصہ لیتے ہیں. ایک وہ اور ایک امیر شریعت جیسا عظیم انسان. میری رائے یہ ہے, اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا, کہ خطابت کی تاریخ میں ایسا انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا. قابل ان سے زیادہ ہوں گے, عالم ان سے زیادہ ہوں گے, فصیح اللسان ان سے زیادہ ہوں گے, مگر خطابت کا جو فن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, اگر میں اس کی تعریف شروع کر دوں اور آپ کو کچھ واقعات بیان کروں تو یہ 12 یہی بچ جائیں گے. اس فن میں وہ یکتا تھے, اور ان جیسا مقام ان کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوگا, نہ ہوا ہے نہ ہوگا. نقال ہیں, قوال ہیں. بخاری کہاں, تمہارے جھنگ میں تو اکثر آتے تھے, بہت سے بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہوگا. ان کا صرف دیکھنا ہی پیاس بجھا دیتا تھا. کیوں بزرگوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ خطاب تو رہا خطاب, مطلق ان کی زیارت ہی دل کی تسکین کا باعث ہوتی تھی. میں کہا کرتا ہوں, یہاں بھی کہہ دوں کہ اگر وہ انسان دنیا پرست ہوتا اور چاہتا تو وہ بنگلے بنا سکتا تھا جس کی اینٹیں مٹی چونے کی نہ ہوتی بلکہ چاندی کی ہوتی. اتنا بلند انسان تھا شاہ صاحب, تم کو ان کی قدر معلوم نہیں. بہت عظیم انسان. علامہ آزاد نے ان کو ساحر کا لقب یوں نہیں دیا تھا, جادو کرتے تھے, بیان نہیں کرتے تھے. اتنا عظیم انسان ملتان میں کے مکان میں ساری عمر گزار دی. چلو خود تو گزار دی تھی, جو کے لیے کچھ کر جاتے نہیں. آج تک بچے اسی کرائے کا مکان. قوم کا یہ حال ہے, ذاکروں اور نعت خانوں کو کوٹھیوں کا مالک بنا دیتی ہے, اور امیر شریعت جیسے شعلہ نوا خطیبوں کو پوچھتی نہیں. اللہ تعالیٰ کے کروڑوں رحمتیں ان کے مزار مقدس میں. تو اگر عطاء المنعم شاہ صاحب تو تھے ہی بڑے آدمی, عطاء المنعم ہمارا بھائی بس قبر پر بیٹھ جاتا اور صرف ذرا کچھ سنگ مرمر لگا دیتا, جو آتا گرا کاٹتا بس. عرض کر رہا ہوں کہ پیر موحد ہو سکتا نہیں الا ماشاء اللہ, کچھ اللہ کے بندے. مولوی جو ہے برائے نام مولوی, اس کا یہ حال ہے. اہل علم کی میں بات نہیں کرتا, ان کے پاس تم جاتے نہیں, ان سے مسئلہ پوچھتے نہیں. جن کے پاس جاتے ہو ان کا یہ حال ہے. ان سے ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہمارے کالجوں کے پڑھے لکھے, کالجوں کے پڑھے لکھے عزیزوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور ایک ماننا توحید. اور جاہل ملا کا تو یہ حال ہے کہ اللہ اللہ کرو یہی توحید ہے. اور پڑھے لکھے عزیزوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. توجہ کیجیے, نہ اللہ کو ماننا توحید ہے, نہ اللہ کو جاننا توحید ہے, نہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے, نہ اللہ کا ذکر فکر توحید ہے, نہ اللہ کی عبادت توحید ہے. یہ سب خیال شیطان کے وسواس دل سے نکال ڈالا. یہ میں نہیں کہتا تہجد پڑھو نا,
میں تو حضرت مدنی کا شاگرد ہوں جن کی تہجد سفر میں بھی قضا نہیں ہوئی. یہ تو میں بدقسمتوں کا نہیں پڑھتا، میرا شیخ تو وہ ہے کہ سفر میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور کبھی حضرت نے تہجد بیٹھ کر نہیں پڑھی، سفر میں بھی کھڑے ہو کر. میں تم کو یہ کہوں کہ تہجد نہ پڑھو، میں ملحد تو نہیں، میں تو حضرت مدنی کا شاگرد ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. پڑھو تہجد، کرو ذکر، کرو مراقبے، کرو ہر سال حج، ہر سال عمرے کرو، خیراتیں کرو، دیگیں پکاؤ، صدقے دو، لیکن کبھی نہ بھولنا کہ یہ سارے کام نیکیاں تو ہیں، عبادت تو ہیں، توحید سے ان کو کوئی تعلق. پہلے تو شیطان نے جو دھوکہ دے رکھا ہے آپ کو، پہلے اس کو دور کروں. گھبرائیے گا نہیں، پھر اصل بات بھی آئے گی، نفی میں نہیں رہیں گے، پھر اس بات بھی آئے گا. شیطان نے جو دھوکہ دے رکھا ہے میرے عزیزوں کو، پہلے وہ تو دور کریں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو خدا کو نہ مانے، نمبر 1. دوسری بات، جو خدا کی عبادت نہ کرے اپنے رنگ میں. نمبر 3، جو خدا کو ایک نہ مانے. تم میرے اس دعوے کو چیلنج کر سکتے ہو، لیکن انشاءاللہ فتح میری ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. دلیل مجھ سے لے لو. تم کہو گے کہ یہود اور نصارہ 3 خدا مانتے تھے، قرآن کو پڑھا بھی ہے، یہ یوں ہی کہہ دیا. وہ 3 کس طرح مانتے تھے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود 3 اس طرح کہتے تھے کہ نصارہ کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی گھر والی ہیں، اور تیسرے ہو گئے اللہ. اور یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں. تو عزیزان محترم بات کو سمجھیے، یہود نے 2 بنائے تو ایک خدا کا بیٹا. خدا پھر بھی ایک رہا یا نہ؟ ملک صاحب کا جو ایک بیٹا ہو جائے تو پھر یہ 2 ملک ہو جائیں گے، بات ایک رہے گا، دوسرا بیٹا ہوگا. ایک خدا، ایک بیٹا، ایک گھر والی، نعوذ باللہ، حضرت مریم علیہ السلام. تو خدا تو پھر بھی ایک ہی رہا. 3 تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ حضرت مریم گھر والی ہیں اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں. خدا تو پھر بھی ایک رہا، جھک بھی ماری اور خدا بھی ایک، تیلی بھی کیا اور کھایا بھی روکھا. خدا تو پھر بھی ایک مانتے تھے. خان صاحب کو شادی کر لیں، ایک گھر والی ہو جائے تو پھر یہ 2 خان صاحب ہو گئے. خان صاحب تو پھر بھی ایک ہی رہیں گے، دوسری گھر والی ہو گئی. 4 بچے اللہ دے دے تو 4 بچے کہلائیں گے، خان صاحب کے بیٹے کہلائیں گے. خان صاحب تو پھر بھی ایک ہی رہیں گے. تو یہود اور نصارہ بھی خدا کو ایک ہی مانتے تھے. وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. مشرکین مکہ کی بات کرو میرے ساتھ. مشرکین مکہ کے متعلق صراحت ہے. اول تو قرآن سارا بیان ہے، اہل علم جانتے ہیں، لیکن حدیث میں صراحت ہے. حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں، یہ حسین سین والا نہیں، یہ سواد والا حسین ہے. یہ حضور کے ہم عمر صحابی ہیں حسین، سواد سے. یہ حالت شرک میں حضور کی خدمت حاضر ہوئے. عمران کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. عمران بیٹا ہے رضی اللہ عنہما وعنہم. حضرت عمران راوی ہے اس حدیث کے، مشکات میں بھی موجود کھڑی ہے یہ حدیث، میں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کر دیا تو میں حوالہ. حضور نے پوچھا یا حسین کم تعبد الیوم، اے حسین آج کل کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تو حضرت عمران کہتے ہیں کہ میرے ابا نے جواب دیا 6 فی الارض و 1 فی السماء. 6 تو زمین والے ہیں اور آسمان والا ایک ہی ہے.
اب بولیے میرا دعویٰ ثابت ہو گیا یا نہ؟ یہ مشرک ہیں مکے کے، لات منات عزا حبل وغیرہ سب کو پوجتے ہیں، یہ ہیں ان کے معبود، لیکن بڑا جو ہے معبود حقیقی وہ واحد فی السماء، اختیار اس کا ہے، رغبت رہبت اس کی ہے، اس کو ایک مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب مکے کے مشرک خدا کو ایک مانتے تھے تو ان سے بڑا بھی مشرک دنیا میں کوئی پیدا ہوا؟ محمد مصطفیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں پیدا ہوا میرے عزیزو، اور ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا مشرک کوئی نہیں پیدا ہوا۔ جب یہ خدا کو ایک مانتے تھے تو اور کون دو مانے گا؟ یہ تو ہے ایک دلیل۔ اب میں آپ کو منطق کی دلیل دوں۔ میری 70 سال کی عمر ہے، میں نے ایک عورت نہیں دیکھی جو دو خاوند مانے، چاہے چھک مارے گی، بس اتنا کافی ہے، چھک کئی جگہ مارے گی لیکن نکاح ایک کا مانے گی، بچہ جنے گی تو سارے اسی کو دے گی، گھر اسی کے رہے گی، نکاح اسی کا مانے گی۔ کیوں؟ اچھا اس کا جواب تم نہیں دیتے، ایک اور جواب دو۔ کتا تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جائیں تو آپ کی پنڈلی پکڑتا ہے، میں جاؤں تو میری ٹانگ کاٹتا ہے، حضرت جائیں تو پکڑتا ہے، لیکن مالک ہے چاہے چوڑا کیوں نہ ہو تو اس کے جوتیاں چاٹتا ہے، دم ہلاتا ہے۔ کیوں؟ کالج میں آپ نے اس کو داخل کیا، کوئی جواب نہیں دو گے، بالکل کسی سوال کا بھی جواب نہیں دو گے۔ کتنا میں مضمون کو آسان سے آسان کرتا جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ یہ فطرت ہے۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یا آپ نے کسی سکول کالج میں داخل نہیں کیا، یہ اس کی فطرت۔ عورت باوجود جھک مارنے کے خامند ایک مانتی ہے، یہ اس کی فطرت۔ ورنہ کہہ دے میرے 10 کے ساتھ نکاح ہیں تو کیا کرو گے؟ اور جو کچھ کرتی پھرتی آپ کچھ کر لیا تم نے اس کا۔ اگر کہہ دے میرے 10 کے ساتھ نکاح ہیں تو کیا کرو گے؟ فطرت ہے اس کی، وہ مرد کو ایک کہے گی، کتا مالک کو ایک کہے گا۔ یہ بندہ ہی ایسا گیا گزرا ہوا کہ یہ اپنے مولا کو ایک نہیں کہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ سر تال نہیں۔ اگر سر تال ساتھ ہو تو پھر اندر چلی جاتی ہے، ڈورا ٹپا ہو سر تار ہو تو پھر جلدی جاتی ہے اندر، بات گھس جاتی ہے دماغ میں، بغیر سر تار کے کیسے جائے؟ اللہ کے بندے نادان ہو، کتا آقا شناس ہے اور بندہ مولا شناس نہیں۔ تم نے بندے کو کتے سے بھی گا دیا، جیسے کتا بغیر کسی تعلیم کے اپنے آقا کو پہچانتا ہے، بندہ بغیر کسی تعلیم کے اپنے مولا کو پہنچاتا ہے۔ دعویٰ ہے میرا کوئی بندہ تاریخ انسانی میں نہیں پیش کر سکتے جو دو خدا کہے، نہ کوئی عورت پیش کر سکتے ہو جو دو خامند کہے، نہ کوئی کتا پیش کر سکتے ہو جو دو مالک کہے۔ کتا بھی مالک ایک بنائے گا، عورت بھی خامند ایک بنائے گی، مشرک بھی خدا ایک کہے گا۔ تو ایک خدا ماننا بھی کوئی کمال نہیں، اللہ کی عبادت بھی کوئی کمال نہیں، وہ بھی فطرت ہے، وہ بھی فطرت ہے۔ اب تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ سارے نفی کرتے جاؤ گے، کچھ بتاؤ گے بھی کہ توحید ہے کیا؟ بتاؤں اب؟ توجہ ہے؟ جن کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کی توجہ ہے؟ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اب تک جو میں نے کہا ہے ایک سطر میں اس کا خلاصہ کہ توحید کا تعلق کسی نیکی سے نہیں ہے، کسی عبادت سے نہیں۔ ایک تحفہ پیش کر دوں، اگر اور کوئی نہیں لے گا تو حضرت مولانا تو لیں گے۔ تحفہ ایک پیش کروں، سارے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں، حدیث کے سارے دفتر میں توحید کا لفظ نہیں،
یہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے یہ عرض کرنے کی. اس سے پہلے کسی صاحب نے یہ نہیں لکھا. میں نے پہلی دفعہ اس کو لکھا کسی توحید والی کتاب. میں نے دعویٰ کیا اور آج تک اس کی کسی نے تردید نہیں کی. نہ قرآن میں توحید کا لفظ دکھاؤ گے نہ حدیث میں توحید کا لفظ دکھاؤ گے. حالانکہ مقصد قرآن ادھر نہیں دیکھتے آپ گزر کیوں. حالانکہ مقصد سارے قرآن کا توحید ہے. سارے قرآن کیا ساری کتابوں کا سارے نبیوں کا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. آیا تو قرآن سارا توحید کے لیے ساری کتابیں اللہ کی توحید کے لیے آئیں مگر لفظ توحید کا سارے قرآن میں نہیں دکھا سکتے. دکھاؤ گے دکھاؤ گے پھر کہتے کیوں نہیں؟ شرامت کیا کہتے ہوئے کہہ دو زور سے نہیں. ہاں اسی طرح حدیث میں بھی نہیں. یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں جہاں تک اس طالب علم کی نگاہ ہے حدیث پر سیاست اللہ کے فضل سے پڑھی ہے اور بھی جو خدا نے توفیق دی ہے ہیں تو طالب علم. ہم شیخ الحدیث تو ہیں نہیں نہ مفکر اسلام ہیں لیکن جہاں تک اللہ نے توفیق دی ہے دیکھا ہے حدیث کو حدیث میں کہیں توحید کا لفظ نہیں ملے. صدر محترم اس سے ایک نتیجہ میں نے نکالا ہے توجہ فرمائیے تحفہ ہے. اس سے نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے اللہ کی بھی عادت نہیں توحید کا لفظ بولنا رسول کی بھی عادت نہیں توحید کا لفظ بولنا. اس سے نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ کیوں خدا توحید کا لفظ نہیں بولتا کبھی نہیں بولا نہ رسول نے کبھی بولا. کیوں؟ آخر یہ اہم بات ہے کہ نہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے اس پر جو غور کیا تو اللہ نے ایک مجھے بات سمجھائی وہ یہ کہ توحید کوئی مثبت عمل اور کردار نہیں. توحید سوچنا بات کو اگر اس بات کو سمجھ لیا تو سارے مسئلے کی بنیاد ہے یہ. اگر توحید کوئی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بھئی یہ کام ہے توحید کرو. نماز ایک عمل ہے کرنے کا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو. روزہ ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھو. درود ایک عمل ہے زبان سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو. حج ایک عمل ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو توحید بھی کوئی کرنے کا عمل ہوتا تو خدا فرماتا کہ یہ توحید ہے یہ کرو. جب توحید کوئی کام ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ توحید کا لفظ کس لیے بولے رسول توحید کا لفظ کس لیے بولے. دعویٰ میرا اب یہ ہے کہ توحید کوئی مثبت عمل نہیں یعنی کوئی یہ کرنے والا کام نہیں یہ منفی کردار ہے. وہ پھر عرض کرتا ہوں پہلی بات سمجھ لو. توحید کوئی عمل دروازے سونا شروع ہو گئے محترم توجہ فرمائیے بڑی قیمتی بات ہے. دعویٰ میرا یہ ہے کہ کسی ایک نقطے کو آپ سمجھ لینا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شیطان نے جو فریب دیا ہوا ہے آج تک آپ کو اور ساری دنیا کو اس فریب کا پردہ تار ہو جائے گا. شیطان نے یہی تم کو فریب دیا ہوا ہے واہ واہ مراقبے کرو ذکر کرو دیگیں پکاؤ خیراتیں کرو حج کرو زکاتیں دو صدقے دو روزے رکھو. میں ان کا مخالف نہیں. پھر کہتا ہوں پہلے بھی عرض کر دیا عقل والے کے لیے وہی کافی ہے لیکن کم عقلوں کے واسطے پھر صاف کرتا ہوں بات. میں ان چیزوں کا مخالف نہیں لیکن میں نفی یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا توحید سے کوئی تعلق. شیطان کہتا ہے یہی توحید ہے تاکہ اسی میں لگے رہیں اور حقیقت توحید تک پہنچے ہی نہ. سمجھے میری بات؟ شیطان تم کو اسی چکر میں پھنسائے رکھتا ہے کہ واہ واہ ذکر کرتے رہو مراقبے کرتے رہو دیگیں پکاتے رہو خیراتیں کرتے رہو
نیکی کرتے رہو, چندے دیتے رہو, بات سنتے رہو, بات کرتے رہو. ہم مست ہو جاتے ہیں. جس نے بات سن لیا اس نے سمجھا میں سیدھا جنت میں چلا گیا. جس نے دیگ پکا کر غریبوں کو کھلا دی, ابو جہل 100 اونٹ ذبح کرتا تھا, وہ جنت میں گیا جو تم جاؤ گے. پتا ہے جناب کو, ابو جہل 100 اونٹ ذبح کرتا تھا قربانی کے موقع پر. تم ایک دمبا ذبح کرتے ہو, وہ بھی سارا آگ کھا جاتے ہو. تم یا میں, ہمارا حال یہی ہے. اور ابو جہل 100 اونٹ ذبح کرتا تھا اور شراب خانے کے دروازے کھول دیتا تھا, جاؤ جتنا مرضی ہے پیو. وہ جنت میں گیا جو تم سب کے خیرات سے جنت میں جاؤ گے. یہ سب شیطان کے فریب ہیں. خدا کے لیے یہ ہٹا دو پردے, کرو ضرور یہ کام. شیطان تم کو کہے گا بخاری تم کو نیکی سے روکتا تھا, میں پھر شیطان مردود کے منہ پر جوتے مارتا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب نیکیاں کرو مگر ان کو توحید نہ سمجھو. نجات توحید سے ہوگی. جی دوستو, ابھی آپ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, بیان کو لائک بھی کیا کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.